بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہم فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 21 کے رسالے نمبر 8 کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جس کا نام مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء ہے، یعنی علماء اور شریعت کی افضلیت پر اہل معرفت کا کلام، جو کہ 49 صفحات پر مشتمل ہے۔ سبب تصنیف: زید کا کہنا تھا کہ حدیث مبارکہ العلماء ورثۃ الانبیاء میں انبیاء علیہم السلام کے وارثین علماء شریعت و طریقت دونوں ہیں، جبکہ عمر کا کہنا تھا کہ وارثین انبیاء صرف اور صرف علماء طریقت ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ دونوں میں سے کس کا موقف درست ہے؟ نیز عمر کے 10 گمراہ کن جملوں کے متعلق بھی حکم شرعی معلوم کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ رسالہ وجود میں آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب یہ دیا کہ زید کا موقف درست ہے، جبکہ عمر کا موقف باطل، قبیح اور واضح الحاد ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر کے 10 جملوں کو ترتیب وار ذکر کر کے ان کا رد فرمایا۔ نمبر 1، عمر کا یہ کہنا کہ شریعت صرف چند فرض و واجب، حلال و حرام احکام کا نام ہے، محض اندھا پن ہے، بلکہ شریعت تمام احکام جسم و جان، روح و قلب اور تمام علوم الہیہ اور معارف نامتناہیہ کی جامع ہے۔ شریعت کا معنی ہے راہ، اور شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا معنی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ، اور یہ صرف چند احکام جسمانی کا نام نہیں، بلکہ یہ عام اور مطلق ہے۔ یہی وہ راہ ہے کہ جس پر قائم رہنے کے لیے ہر رکعت میں دعا کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہی وہ راہ ہے کہ جس کا منتہا اللہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اِنَّ رَبِّی عَلیٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک اس سیدھی راہ پر میرا رب ملتا ہے۔ یہی وہ راہ ہے کہ جس کا مخالف بددین گمراہ ہے۔ قرآن نے فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ یہ شریعت میری سیدھی راہ ہے، تو اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ وہ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری کرو۔ قرآن نے واضح فرما دیا کہ شریعت ہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور اس کے علاوہ آدمی جو راہ چلے گا وہ بھٹکتا ہی رہے گا۔ نمبر 2، عمر کا یہ کہنا کہ طریقت وصول الی اللہ یعنی اللہ تک پہنچ جانے کا نام ہے، سراسر جہالت اور پاگل پن ہے۔ معمولی علم رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ طریقہ یا طریقت راستے کو کہتے ہیں، کسی تک پہنچ جانے کا نام طریقت نہیں۔ اب اگر طریقت اور راستہ شریعت سے جدا ہو تو قرآن پاک کی گواہی کے مطابق ایسی طریقت خدا اور جنت تک نہیں پہنچاتی، بلکہ شیطان اور جہنم تک پہنچاتی ہے۔ نمبر 2، عمر کا یہ کہنا کہ طریقت وصول الی اللہ یعنی اللہ تک پہنچ جانے کا نام ہے، سراسر جہالت اور پاگل پن ہے۔ معمولی علم رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ طریقہ یا طریقت راستے کو کہتے ہیں، کسی تک پہنچ جانے کا نام طریقت نہیں۔ اب اگر طریقت و راستہ شریعت سے جدا ہو تو قرآن پاک کی گواہی کے مطابق ایسی طریقت خدا اور جنت تک نہیں پہنچاتی،
بلکہ شیطان اور جہنم تک پہنچاتی ہیں۔ نمبر 3، عمر کا یہ کہنا کہ طریقت ہی کے ذریعے سب کچھ منکشف ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے وہ شریعت کی پیروی ہی کا صدقہ ہے، ورنہ شریعت کی اتباع کے بغیر راہبوں اور جوگیوں کو بھی بڑے بڑے کشف ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے بلکہ الٹے نقصان دہ ہوتے ہیں جو ان کو جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 4، عمر کا یہ کہنا کہ شریعت قطرہ اور طریقت دریا ہے، جہالت اور پکا پاگل پن ہے، بلکہ شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا، بلکہ شریعت کی مثال اس سے بھی بلند و بالا ہے، کیونکہ دریا سے فائدہ اٹھانے والے منبع کے محتاج نہیں ہوتے، جبکہ طریقت سے نفع حاصل کرنے والے ہر وقت شریعت کے محتاج ہوتے ہیں۔ نمبر 5، عمر کا طریقت کو شریعت سے جدا سمجھ کر یہ کہنا کہ طریقت ہی مقصود ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت طریقت ہی کے لیے ہوئی ہے، عمر کا یہ کہنا صراحتاً شریعت کو لغو اور بیکار قرار دینا ہے، جو کہ واضح کفر اور ارتداد ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر اس تہمت کا کیا عمر کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے علاوہ کبھی کسی کو دوسری راہ کی طرف بلایا؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا طریقت کو شریعت سے جدا سمجھتے ہوئے کہنا کہ طریقت ہی مقصود ہے، یہ کہنا غلط اور مردود ہے۔ نمبر 5، عمر کا طریقت کو شریعت سے جدا سمجھ کر یہ کہنا کہ طریقت ہی مقصود ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت طریقت ہی کے لیے ہوئی ہے، عمر کا یہ کہنا صراحتاً شریعت کو لغو اور بیکار قرار دینا ہے، جو کہ واضح کفر اور ارتداد ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر اس تہمت کا کیا عمر کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے علاوہ کبھی کسی کو دوسری راہ کی طرف بلایا؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا طریقت کو شریعت سے جدا سمجھتے ہوئے کہنا کہ طریقت ہی مقصود ہے، یہ کہنا غلط اور مردود ہے۔ نمبر 6، عمر کا یہ کہنا بھی مردود ہے کہ علماء شریعت انبیاء علیہم السلام اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نہیں، کیونکہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شریعت کی طرف بلایا اور یہی راستہ ہمارے لیے چھوڑا، تو پھر اس شریعت کا عامل اور عالم، اس کا حامی اور خادم کیوں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں ہوگا؟ اگر بالفرض شریعت صرف فرض و واجب، سنت و مستحب، حلال و حرام کا نام ہو تو اب سوال یہ ہے کہ عالم شریعت کو یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا یا کسی اور سے؟ اگر مسلمان ہوگا تو یہی کہے گا کہ عالم شریعت کو یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، تو پھر اس صورت میں عالم شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں ہوا تو پھر کس کا وارث ہوا؟ اگر عمر یہ کہے کہ عالم شریعت چونکہ بعض علوم یعنی علم ظاہر کا عالم ہے، علم باطن کا عالم نہیں، اس وجہ سے وہ وارث علم نبی نہیں، تو وہ پکا جاہل ہے، کیونکہ وارث ہونے کے لیے مورث کا پورا مال حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام علوم حاصل کرنا شرط قرار دے دیا جائے تو پورے جہان میں کوئی صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں بن سکتا، تو پھر فرمان نبوی العلماء ورثۃ الانبیاء کس طرح صادق آئے گا؟ نمبر 7، عمر کا یہ کہنا کہ علماء شریعت علماء ربانی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں تمام وارثان کتاب کو اپنے چنے ہوئے بندے فرمایا ہے، لہذا
جب وارثان کتاب اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوئے تو یقیناً وہ اللہ والے ہوئے، اور جب وہ اللہ والے ہوئے تو ضرور ربانی یعنی رب والے ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ربانی فقیہ اور مدرس کو کہتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ صحیح العقیدہ علماء شریعت بھی علماء ربانیین ہیں۔ نمبر 8، امر کا علماء شریعت کو شیطان کہنا اس کے منافق و خبیث ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جب قرآن پاک علماء شریعت کو اپنا چنا ہوا بندہ کہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جانشین اور وارث فرمایا ہے، تو اب ان کو شیطان یا تو خود ابلیس کہے گا یا ابلیس کی اولاد میں سے کوئی منافق و خبیث۔ نمبر 9، امر کا یہ کہنا کہ علماء شریعت طریقت کے راستے کی رکاوٹ ہیں، یہ بھی باطل ہے۔ علماء شریعت طریقت کے راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ وہی طریقت کے دروازے کو کھولنے والے اور طریقت کے راستے کے نگران و نگہبان ہیں۔ ہاں، شیطانی طریقت کے لیے علماء شریعت ضرور رکاوٹ ہیں۔ نمبر 10، امر کا اپنی گمراہ کن باتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ یہ باتیں اولیاء کرام نے خود بیان فرمائی ہیں، صریح جھوٹ اور اولیاء پر بہتان ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 اولیاء کرام کے 60 اقوال اپنے موقف کی تائید میں ذکر فرمائے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ طریقت شریعت سے جدا کچھ نہیں، جس طریقت کی شریعت تصدیق نہ کرے وہ طریقت باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور علم ظاہر کو لازم پکڑیں۔ علم تصوف اور طریقت شریعت کے چشمے سے نکلی ہوئی جھیل ہے، اور علماء ظاہر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں۔